بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقتون وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات جی بسم اللہ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر الدوی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات اتنی بلند صلوات پڑھو کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے سارے آمین کہا کرو آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اس سے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ مجلس قبول ہو جائے اگر محسوس نہ کرو تو واجب سمجھ کے جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے ماشاءاللہ 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 تینوں کوئی نہیں اچھا چلو مالک سلامت رکھن جی پتر تھوڑا جا گیا بلا ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ ہوں ایسی سیٹنگ نال صلوات پڑھو بے لگے ہزاراں دا مجمع ہے اللہ سکھی رہیں سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں جو شخص بھی عباس کا حبدار نہیں ہے جو شخص بھی عباس کا حبدار نہیں ہے کوئی ہو کہیں کا ہو وفادار نہیں ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ انج پہ لگتا ہے جی میں لکھاں دا مجمع تھوڑے تے کرم ہی ایڈا امام حسین علیہ السلام دا تے چوتھے مشرے تے تسی ویکھنا بھائی انج لگنا بس جنت ہائی جنت
مجلس امام حسین علیہ السلام جنتی ہوتی ہے۔ جو شخص بھی عباس کا حبدار نہیں ہے، کوئی ہو کہیں کا ہو وفادار نہیں ہے، مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے، جو شخص نمازی ہے عزادار نہیں ہے۔ اللہ ہو آپ جی آپ سلامت رہیں۔ مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے، جو شخص نمازی ہے، میں دوسری ربائی پڑھی تم وہ بھی چلا دینا۔ مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے، جو شخص نمازی ہے عزادار۔ 5 بندیاں تے میری آنکھیں جڑے ہون تک نہیں بولے، انہوں نے میں شعر پہ سنانا۔ مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، جو بنت محمد کا وفادار نہیں۔ شاباش شاباش، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، جو بنت محمد کا وفادار نہیں ہے، مردہ ہے وہ بیکار ہے، شیطان کا گھر ہے، جس دل میں بھی عباس تیرا پیار نہیں۔ مردہ ہے وہ شیطان ہے، جس دل میں بھی عباس تیرا، مردہ ہے وہ بیکار ہے، شیطان کا گھر ہے، جس دل میں بھی عباس تیرا پیار نہیں ہے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے ذاکر نو مجمع پڑھاندہ ہے، ماحول نال مجلسوں کیا نے تے ماشاءاللہ مجمع تھوڑا نہیں، ڈھیر سارا مجمع، 25 بندے بیٹھے ہو تسی تے کوشش کرو گل سمجھ آوے تے ایک گل ذہنی چوئی کٹ چھڑو بے مجمع تھوڑا ہے، گل سمجھ آوے تے بولو تاکہ ذاکر نو بندہ تیار کرتا ہے بے مجلس پڑھ۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے کیوں، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے حیدری، اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ میدان ہے کربلا کا، جو بندہ اس جملے پہ بول پڑے میدان محشر میں غازی کے سامنے، اسے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کروں گا کہ تیری مہربانی، تو نے مشکل وقت میں اور مشکل ماحول میں میری بات ضائع نہیں کی تھی، بلکہ مجھے میری بات کی قیمت دی تھی۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، زین اشل پہ تسی دو میں بیمار ہو، یہ تندرست ہو تو کوشش کرو مجلس سے رل جاؤ۔ زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے، کیا بات ہے، رحل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے، لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ پھر سنو، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے، لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، غازی نے بات کی، پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، ذاکر ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا،
اور انہوں نے کہا ہے تو میں وہی بات کر رہا ہوں، بات سمجھ آئے تو ضرور بولنا میرے ساتھ۔ غازی نے جناب عباس تو وڈا موضوع کیڑا ہے جو تسی غازی سن کے بھی نہ بولو پھر اس تو اگے تے گل ہی کو نہیں۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب۔ حسب کیا ہے جی؟ میرا بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، آدم تک، یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، قیامت تک، یہ ہے میرا نسب۔ جو نہ بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ عباس 9 لاکھ سے کہتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، شاباش شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حسین جی 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 غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، مالکان دی قسم ہے اس بندے تے بڑا ہی کرم ہے جڑا محمد و آل محمد دے ذکر چ بولتا ہے۔ جڑا بندہ اتھے بھی سوچتا گھر ٹر جاندہ ہے اس کی کھٹیا تے وہ کیوں آیا تے وہ کی لین آیا، انہاں نو صرف مننا ہے، انہاں نو سوچنا نہیں، گل سمجھ آوے تے اتنا ایک بولنا ہے کہ میں نے یقین ہو جاوے پر میری گل تو انہوں سمجھ آ رہی ہے۔ غازی 9 لاکھ سے کہتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ آپ جیو، آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ سکھی رہو بیٹا جی، صدقے جاواں جی۔ حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو۔ ایک لمحے واسطے سوچو کہ اسی نجف بیٹھے ہیں، علی بادشاہ دی نگری ہے تے ذاکر غازی دا خطبہ پہ پڑھتا ہے، گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے۔ حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی فرماتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہا۔ شاباش جی، صدقے جاواں جی، صدقے جاواں جی، توڑے ہتھاں نو سلام ہے۔ حسین دی ماں کسی دا محتاج لگے مل کے سارے حیدری۔ جڑے بندے ہاتھ اچھا نہیں کیتا وہ ہاتھ اچھا کرے۔ ذل حج دی پہلی ہو گئی ہے تو غدیر دا موسم آ گیا ہے، سنت غدیر سمجھ گئے، دو میں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ، بولو جس کے ٹکڑوں پہ، جنہوں یقین ہے وہ بولے نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ۔ غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، ہائے 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 ہائے، سنو جگر خور ماں کے بیٹو۔ مالکان دی قسم مصرائی حسین دیتے عطائے اور جناب عباس علیہ السلام دی مور لگی ہوئی ہے، بولنا تو تسی ہے ہی لیکن اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے۔ شاباش۔ میں نوکر ہوں، پتہ نہیں ہاتھ بن کے پہننا بس کر یا اور پڑھ۔ اچھا پیارا لگے، کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں جو دیوانہ ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ علی مولا ہے۔ ہاں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے۔ کلمہ ہے لا الہ، الہ سے آگے نہیں جانا۔ واسطہ جے امام حسین علیہ السلام دا کوئی شرط نہیں بمن تسی داد دیو، داد بڑی ملی ہے تے امام حسین دے پتران دا صدقہ تے بطول دے پتران دا صدقہ
میری اوقات تو زیادہ داد پاکا میں دیوائیے داد علی گل نہیں دعا علی گل ہے گل سمجھ آوے تو میرے نال بولنا ہے لا الہ۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ مالک دے سدھا ہو کے بیٹھا زبان سے لا الہ کو پڑھ کے انج بیٹا انج فٹ ہو کے بنا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مالک امام حسین علیہ السلام دور سلامت رکھیں۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی کہتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ میں کنوں دساں با میں کی پڑھیا ہے تو کی سنیا ہے تو کڑے نشے چ بیٹھا ہے گل سمجھ آوے تے میرے نال بولو یار شاکر صاحب تیرے صافے دی قسم ہی میں کتاب پہ پڑھنا میں تاریخ پہ پڑھنا میں عربی خطبے دا اردو ترجمہ پہ کرنا گل سمجھ آوے تے میرے نال بولو۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اور جاہلو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آ مالک حیدری جی بھیا جی بھائی جان جی صدقے جاواں جی مالک تو انہوں کسی نہ محتاج نہ کرن۔ اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ حسین کے ساتھ ہے خدا بھی حسین تو سام بیٹا تو بولن داد نہیں دینی تو میرے نال آیا توجہ صرف میرے حل کرنی ہے صرف میں نو ویکھنا ہے تے مولا دی نماز اسی سارے ادا کر رہے ہیں تو نماز سننی ہے ویکھنی داد دین واسطے کافی نے۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ عباس فرماتے ہیں ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے۔ وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی جی مالک آپ کو سلامت مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے۔ وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا۔ عمر شاد آگے بڑھا اس نے کہا عباس ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ علم ہے غازی کا میرے سامنے منبر ہے حسین کا پہرا ہے عباس کا 14 کی کچہری ہے اس سے پاکیزہ دربار کوئی نہیں کائنات میں اس عمل سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ یہ عمل سارے اعمال کی قبولیت کی وجہ ہے ذکر حسین۔ محمد والے محمد کی دل میں ولا نہ ہو ولایت نہ ہو تو نمازیں پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے حج کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر محمد والے محمد سے محبت ہے پھر اعمال بھی قبولیت کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ 5 جون لاہور کربلا گامے شاہ جلسہ تھا یہ مصرع میں نے پڑھا ہے اور غازی کی قسم ہے منبر پہ کھڑا ہوں یوں لاہور کھڑا ہو گیا میں کہتا ہوں کھڑے نہ ہو لیکن اتنا بولو جتنا میرا حق بنے۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ عباس فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ شاباش 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 دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی میں لکھواری پڑھا جی میں نوکر جو ہاں جی۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔
حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ جس مصرے کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہاں میں نے مصرع پڑھا، عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ عباس فرماتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ صدقے داماں، صدقے داماں، صدقے داماں جی آپ کی کیا بات جی بیٹا مالک سلامت رکھے، حسین دی ماں کی صدا محتاج لگے جی میں نوکر جو اچھی سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ عباس کہتے ہیں جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی۔ جی 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 جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہیں، تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں، سارے بولو میری کلائی میں دو علی ہیں۔ یہ 6 مصرے جب سے میں نے لکھے ہیں اب تک نہیں پڑھے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ پڑھ دوں۔ ایک لفظ ہے مسام، میم سین الف میم، مسام۔ مسام کسے کہتے ہیں؟ جسم کے وہ سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے انہیں مسام کہتے ہیں، جن سوراخوں سے پسینہ نکلتا ہے۔ اب تیرے اور میرے مسام سے نکلتا ہے پسینہ، سوچ غازی کیا ہے۔ عباس کہتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے۔ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ غازی فرماتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ غازی کہتے ہیں میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے۔ حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری۔ جو بندہ نجف جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے، انج نہیں انج کرو، اے زہرا دے دشمن دے لعنت بھی ہو جائے، ہاتھ بھی بلند ہو جائے، تو ایک بات بھی کلیئر ہو جائے، کیڑا کیڑا نجف جانا چاہتا ہے۔ غازی دی قسمی میں سچ چکنوں نجف تبدیل کرنے لگا، شرط ہے تیری نیت نجف ہوئے، تو بول تے اتنا بول جتنا میرا حق بنے۔ عباس فرماتے ہیں میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ عباس فرماتے ہیں میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو گے؟ جی صدقے دم، غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو گے؟ یہ بات کرتے کرتے عباس کا امامہ اتر کے گلے میں آ گیا۔ غازی کی آنکھیں برسنے لگ گئیں، عباس کے بین بلند ہوئے۔ اللہ کرے میں تجھے مصرع سمجھا لوں۔ غازی فرماتے ہیں قسم خدا کی ہے میرے بس میں، خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔
میں پھر پڑھتا ہوں۔ عباس فرماتے ہیں قسم خدا کی ہے میرے بس میں، خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر پھر بھی چپ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر پھر بھی چپ ہوں۔ کوئی شیعہ ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے، مٹائی ہے تم نے برچھیوں سے نبی کی تصویر پھر بھی چپ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بھی چپ ہوں۔ بابا نسل در نسل شیعہ بیٹھے ہو میرے سامنے، سات چک مشہور جگہ ہے پاکستان، سات چک دا نائیں آزاداری دے حوالے نال مصرہ پرشے آلے جتنے سمجھ آ گیا تو اتھائی نماز مودت حسین مکمل ہوں دیئے۔ خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بھی چپ ہوں۔ عباس فرماتے ہیں میں امر شبیر میں بندھا ہوں، یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے ہیں۔ مالک تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی اماں جو رو رہے ہیں انہیں کسی کا محتاج نہ کر، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے۔ نہیں پڑھتا غازی مدینے سے کیسے چلا ہے، نہیں پڑھتا عباس کربلا میں کیسے آیا ہے۔ ایک بات کرنے پہ دل کر رہا ہے، قیامت کا منظر تھا اس وقت کربلا میں جب ام فضل نے جناب فضا سے کہا اماں فضا مہربانی کر ایک لمحے کے لیے غازی کو خیمے میں بلا۔ جناب فضا نے پیغام دیا، عباس خیمے میں آئے، کیا دیکھتے ہیں فضل کی ماں علی کی بہو سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی، بلا تشبیہ ایسے کپڑوں کی گٹھڑی ایسے ہاتھ میں جیسے کوئی کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عباس نے کہا ام فضل خیر تو ہے، کیوں بلایا؟ فضل کی ماں کہتی عباس جب سے تیری زوجیت میں آئی ہوں آج تک کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار مانگتی ہوں، انکار نہ کرنا ہائے واجب ہے اور ہر بندہ ہائے ضرور کرے۔ عباس کہتے ہیں حکم کر، کہتی حکم نہیں منت ہے۔ عباس فوجوں کی بڑی بھیڑ ہے، مجھے راستہ بنا دے، میں نجف علی کے پاس جاتی ہوں۔ غازی فرماتے ہیں کیا تو زینب سے زیادہ تھک گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس فرماتے ہیں کیا تو زینب سے زیادہ تھک گئی ہے؟ کیا تو سکینہ سے زیادہ پیاسی ہے؟ فضل کی ماں کہتی تیری وفا کی قسم نہ زینب سے زیادہ تھکی ہوں نہ سکینہ سے زیادہ پیاسی ہوں۔ عباس جو منظر صبح سے لے کے اب تک میں جو دیکھ رہی ہوں، اگر میں نے ایک دفعہ اور دیکھ لیا نہ غازی میں مر جاؤں گی۔ عباس فرماتے تو نے کیا دیکھا؟ فضل کی ماں کہتی عباس صبح سے لے کے اب تک سیدوں کے 110 خیمے ہیں، حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے، کھلے ہوئے بال، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں خالی پیالہ، ہر خیمے میں 1 مرتبہ، میرے خیمے میں 90 مرتبہ، ہر بار کہتی ہے چچی میرا اصغر مرنے والا۔ چچی چاچا عباس سے کہو 1 گھونٹ پانی لا دے، میرا اصغر بچ جائے گا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ تیرے رلانے کے لیے کہوں تو میں مجرم، میں نے کتاب نہ پڑھی ہو تو مولا سزا دے، اگر تجھ سے برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ فضل کی ماں کہتی عباس میں مر جاتی میں تجھے نہ بتاتی، جب سکینہ آخری دفعہ آئی ہے نا میں نے سوچا میں سکینہ سے گفتگو نہ کروں۔ عباس میں نے مصلح ڈالا،
میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، غازی میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھتی رہی، سکینہ 1 گھنٹہ کھڑی رہی، گھنٹے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے کہتی تھی میرے اللہ کوئی غریب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے حسین، ہائے عباس، مولا تیرے آنسو قبول فرمائے، حسین کی ماں تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ غازی میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھتی رہی، سکینہ 1 گھنٹہ کھڑی رہی، گھنٹے کے بعد کہتی تھی میرے اللہ کوئی غریب نہ ہو جائے۔ فضل کی ماں میری بات نہیں سنتی، یہی باتیں ہو رہی تھیں یا سکینہ پھر خیمے میں داخل ہوئی، فضل کی نگاہ پڑی، کہا عباس وہ دیکھ، وہ سکینہ پھر آ گئی، وہ دیکھ لے کھلے ہوئے بال، وہ دیکھ لے آنکھوں میں آنسو، وہ دیکھ لے ہاتھوں میں خالی پیالہ۔ عباس آگے بڑھے، سکینہ کے سر پہ بوسہ دیا اور رو کے کہا کیوں رو رہی ہے تو سردار کی بیٹی ہے؟ سکینہ نے کہا چچا 1 گھونٹ پانی مل جائے نا میرا اصغر بچ جائے گا۔ میرا بھائی کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھلتا ہے، کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے۔ میرے بھائی کے چہرے پہ موت کے آثار ہیں، اصغر کے لب خشک ہیں، میرا بھائی مرنے والا ہے، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ غازی نے کہا سکینہ تیرے بابا کی امامت کی قسم، تیرا بابا صرف مجھے آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے، تلوار سے نہیں، صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے۔ 9 لاکھ تو کیا پوری کائنات آ جائے، میں پانی لے آؤں گا۔ سکینہ نے کہا چاچا اجازت میں دے دیتی ہوں، پانی تو لے آ۔ سکینہ نے یہ بات کی، عباس کے دل میں امید پیدا ہو گئی، اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ سکینہ نے کہہ دیا ہے، اس امید کے ساتھ عباس نے سر پہ خود پہنا، سینے پہ زرہ سجائی، عباس نے تلوار اٹھائی، عباس نے تیر کمان اٹھایا، عباس نے نیزہ اٹھایا، عباس نے خنجر اٹھایا۔ عباس نے تجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے مصائب تو پڑھ دیا ہے۔ عباس نے لباس جنگ پہنا، عباس نے جنگ کے ہتھیار اٹھائے، عباس مشق پہننے لگا۔ سکینہ آگے بڑھی، دونوں ہاتھ باندھ کے رو کے کہتی اجازت ہو تو مشق میں پہناؤں؟ شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، پرسے میں شامل ہو جاؤ، پرسے میں شامل ہو جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ چاچا اگر اجازت ہو تو مشق میں پہناؤں؟ عباس کہتے ہیں پہنا۔ اب عباس کا قد ہے بڑا، سکینہ کا قد ہے چھوٹا۔ سکینہ نے کہا چاچا جھک۔ غازی نے جھکنا شروع کیا، جھکتا جھکتا۔ میری مائیں بہنیں ہو سکتا ہے یہ مرد تھک گئے ہوں، یہ جملہ تمہارے لیے ہے اور اس پہ پرسہ دینا شہزادی سکینہ کو۔ غازی جھکتا 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 جھکتا، اتنا جھکا عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ قدموں پہ ہاتھ آنے کی دیر تھی، خیمے کے کونے میں کوئی کالے برقے والی مستور تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جو رو کے کہہ رہی تھی عباس تیری وفا کے صدقے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے، مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ غازی تیری وفا کے صدقے، عباس تو نے پردیس میں میری پوتی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہیں، میں بطول وعدہ کر رہی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے نہیں دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غازی تیار ہوا، آگے آگے سکینہ چلی، پیچھے پیچھے عباس چلے۔ او بندہ جیڑا بندہ شیعہ ماں دا پتر ہے نا، اس تے واجب ہے او بندہ ہائے کرے 70 قدم کے فاصلے پہ غریب کربلا کی نگاہ پڑی، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، امامہ ادھر گیا، کمر پہ ہاتھ آ گئے، نجف کی طرف دیکھ کے رو کے کہا بابا اب زینب کی چادر نہیں بچتی۔ اللہ اکبر۔ بابا اب کلثوم کی چادر نہیں بچتی، اب سکینہ کے گوشوارے نہیں بچتے، اب میری بہنوں کی چادریں نہیں بچتی۔ بابا سکینہ غازی کی سفارش، معصومہ عباس کی سفارش بن کے آ گئی۔
چچا کو ساتھ لے کے بابا کے قریب آئی، بابا سلام علیکہ السلام، بابا میں کچھ مانگنے آئی ہوں۔ حسین فرماتے ہیں سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، میں غریب ہوں۔ ذاکری کے لفظ ہی ہوتے ہیں، ذاکری لفظوں کی ہوتی ہے، ذاکر نے تو مصائب پڑھنا ہوتا ہے، آگے تجھ پہ تیری اب مولا کی اپنی عطا ہے، جتنی جتنی جس پہ عطا ہے اتنے اتنے اشک اس کی آنکھوں سے آ جاتے ہیں۔ سکینہ سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، میں غریب ہوں۔ بابا میرا اصغر پیاسا ہے، چچا کو اجازت دیں پانی لے آئے، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ حسین فرماتے ہیں سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ سکینہ کہتی بابا میرا بھائی لگتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں عباس میرا کیا لگتا ہے؟ سکینہ کہتی بھائی لگتا ہے۔ حسین کہتے ہیں تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ کہتی 6 مہینے۔ حسین کہتے ہیں میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ کہتی 32 سال۔ حسین کہتے ہیں سوچ کے بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا بھی مارا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلا میں تجھے مصائب کا جملہ سناؤں، آ جائیں قبلہ، آ جائیں، آئیں بسم اللہ، تشریف لے آئیں، بارش ممبر سید آ جائیں بسم اللہ۔ آپ کے آنے سے مجلس خراب نہیں ہوگی، آپ تو زینت مجلس ہیں، آئیں بسم اللہ۔ میری بیٹی سوچ کے بھیجنا، لو بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو بندے گھر سے رونے آئے ہو، جو بندے پرسہ دینے آئے ہو، میں تمہیں آؤ ایک پرسے کا جملہ سناؤں۔ جب عباس کو پتہ چلا نا اجازت نہیں ملتی، جتنے سید بیٹھے ہو تم پہ واجب ہے ہائے کرنا، اور آزاداروں پہ بھی واجب ہے کہ وہ ہائے ضرور کریں۔ عباس کو جب یقین ہو گیا نا اجازت نہیں ملتی، پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے، حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عباس نے دونوں ہاتھ باندھے، کہا تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ۔ ہر بندہ پرسے میں شامل ہو جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے۔ جب حسین نے ماں کا واسطہ سنا نا، غریب کا امامہ اتر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ عباس تو انہیں مارے گا، بدلے میری بہنوں نے بازاروں۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ آخری جملہ جی بھائی جان، مولا تیری چیخیں قبول کرے۔ حسین کی عباس میں نوکر جو ہوں، تو انہیں مارے گا، بدلے میری بہنوں نے بازاروں میں دینے ہیں۔ یہ قرآن ہے میرے سر پہ۔ 11 سال میں نے علامہ اعجاز کاظمی کی جوتی اٹھائی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، کوئی سید برداشت نہ کرے تو مجھے معاف کر دینا۔ نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھتا عباس چلا کیسے، نہیں پڑھتا عباس نے مشق کیسے بھری، نہیں پڑھتا عباس فرات سے کیسے نکلا، نہیں پڑھتا عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، نہیں پڑھتا بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے کیسے اترا۔ تم نے ساری زندگی سنا ہے نا، عباس کی لاش خیمے نہیں آئی، کبھی سوچا ہے کہ وجہ کیا تھی؟ ذاکروں نے کہا جی غازی کی لاش خیمے اس لیے نہیں آئی۔ عباس نے کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، اور یار شرم تو اسے آئے جس نے مشق نہ بھری ہو، شرم تو اسے آئے جس کے بازو قلم نہ ہوئے ہوں، شرم تو اسے آئے جس کی آنکھ میں تیر نہ لگا ہو۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے شام اور کوفے کے وحشیوں نے اتنے ٹکڑے کیے ہیں عباس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ 10 دفعہ حسین نے لاش اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکا، غریب کی مجبوری بن گئی۔ حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا، غریب ادھر سے اٹھاتا، غازی ادھر گیا۔ ہائے حسین،
ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جس بندے کی دعا رکی ہوئی ہے وہ دعا مانگ لے، باب الحوائج کا واسطہ دے کے وہ بندہ دعا مانگ۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، خالی علم اٹھا کے، خالی مشق اٹھا کے میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو آ جائے، خالی علم اٹھا کے، یا مولتی یا فاطمہ تو اغیشینی، خالی مشق اٹھا کے حسین خیمے میں آئے، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی، سنو گے؟ عالیہ نے کہا حسین نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا۔ یار تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، اس تو بڑا ہی کوئی مصائب ہوندہ ہے، اس تو بڑا ہی کوئی مصائب ہوندہ ہے۔ نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا، اور اس شیعہ کو قسم ہے عباس کے بازوؤں کی، جو بندہ رونے کو بخشش کی ضمانت سمجھتا ہے وہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے۔ نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا، اکبر لے آیا، قاسم لے آیا، غازی چھوڑ آیا۔ حسین نے کہا زینب تیری چادر کی قسم، قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں لے آتا، عباس اس قابل بھی نہیں تھا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، یا 4 سال کی بطول خیمے میں داخل ہوئی۔ سکینہ نے کہا بابا آپ آ گئے، چچا نہیں آئے، علم آ گیا، علمدار نہیں آیا، مشق آ گئی، ماشکی نہیں آیا۔ اب حسین نے انداز گفتگو بدلا۔ غریب نے سوچا اگر میں نے بتا دی بات سکینہ کربلا میں مر جائے گی۔ حسین نے انداز گفتگو بدلا۔ حسین نے کہا سکینہ تیرا چچا جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے عباس کا لاشا نہیں اٹھا۔ سکینہ نے یہ بات سنی، بچی نے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی۔ سکینہ خیمے کے دروازے پہ آئی، بچی نے کہا اماں زینب، اماں کلثوم، دادی فضا، اپنے اپنے برقع پہنو، او میرے ساتھ میدان چلو، او میرا وفادار چاچا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔